صدر عارف الوی اور عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانے کی تیاری. سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم زوری اور گورنر پنجاب کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ. حکومت کا موقف ہے. سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم زوری نے رولنگ دے کر آئین شکنی کی. صدر عارف الوی، عمران خان اور گورنر پنجاب آئین شکنی کے مرتکب ہوئے. ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ اور وزارت قانون نے مشاورت کا آغاز کر دیا ہے. وفاقی وزیر قانون نے آرٹیکل 6 کی تجویز پر غور کی تصدیق کر دی. اعظم نذیر تارڑ نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 6 کی تجویز زیر غور ہے. ابھی فیصلہ نہیں ہوا، بات مشاورت کی حد تک ہے. کابینہ فیصلہ کرے گی. بغاوت کا مقدمہ بنتا ہے کہ نہیں، جو تماشا ملک میں لگا ہوا ہے، ایسے حالات میں ایسی تجویز پر غور کیوں نہ کیا جائے. قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں آئین شکنی کی گئی، کھیل کھیلا گیا. پی ٹی آئی کی حکومت نے آئین و قانون سے تماشا لگا دیا. عدالت واضح کر چکی ہے کہ حلف روکنے کا اختیار گورنر کے پاس نہیں. سابق خاتون اول کی سہیلی فرح خان نیب کے ریڈار پر آ گئیں. نیب نے فرح خان کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا. ترجمان نیب نے کہا کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے اثاثے بنانے کے الزام میں انکوائری ہوگی. 3 سال میں فرح خان کے اکاؤنٹ میں 847 ملین روپے جمع ہوئے. تمام رقم ذاتی اکاؤنٹ میں آتی رہی، فوری نکلوائی بھی جاتی رہی. 2018 کے بعد سے نامعلوم ذرائع سے اثاثوں میں اضافہ ہوا. فرح خان مسلسل بیرون ملک دورے کرتی رہیں. 9 بار امریکہ اور 9 بار UAE کا دورہ کیا. نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی حلف برداری نہ ہو سکی. اسپیکر پرویز الہی کا کہنا ہے عدالت اسمبلی کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی. وزارت اعلیٰ کے لیے ووٹنگ غیر قانونی تھی. کون کہتا ہے آئینی بحران ہے؟ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور معاملات چلا رہے ہیں. راجہ بشارت بولے غیر آئینی غیر منتخب وزیر اعلیٰ چاہتا ہے اسے اختیارات دیے جائیں. لوٹوں کی موجودگی میں حلف نہیں لینے دیں گے. گورنر پنجاب نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا حلف نہیں لیں گے. گورنر نے صدر کو خط لکھ کر عدالتی حکم میں حائل آئینی نکات پر رہنمائی مانگ لی. پنجاب کی سیاسی کشمکش ختم نہ ہوئی. اسپیکر پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی کارروائی کے بغیر 16 مئی تک ملتوی کر دیا. کہتے ہیں امن و امان کی صورتحال ایسی نہیں کہ اجلاس چلایا جا سکے. پولیس کے ذریعے غنڈہ گردی ہو رہی ہے. عدالت فیصلہ کر لے اسمبلی ہم نے چلانی ہے یا پولیس نے. آئین کے تحت میری ثوابدید ہے اجلاس کب بلائیں اور کیسے چلائیں. عدالتی احکامات کے باوجود حلف برداری کو روکا جا رہا ہے. مریم نواز کا کہنا ہے آئین اور عدالتوں کا تمسخر اڑانا کسی نارمل انسان کا کام نہیں ہو سکتا. بنی گالا کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو سختی سے نمٹنا ہوگا. ان پاگلوں کو پاگل خانوں میں بھرتی کرانا چاہیے یا ان پر سنگین غداری اور عدالتوں کی توہین کے مقدمات چلنے چاہیے. ایسے ذہنی اور نفسیاتی مریضوں کے حوالے ہمارا ملک تھا. شکر ہے پاکستان بچ گیا. وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے. گورنر مدینہ منورہ نے ایئرپورٹ پر وفد کا پرتپاک استقبال کیا. وزیر اعظم کی سربراہی میں بلاول بھٹو سمیت 13 رکنی وفد سرکاری طیارے پر سعودی عرب روانہ ہوا. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جائیں گے. وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہوگی. وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پچھلی حکومت کی نالائکی اور نااہلی کی سزا عوام کو نہیں دے سکتے. IMF کے ساتھ تیل قیمتیں بڑھانے کی سخت شرائط قرض حاصل کرنے کے لیے عمران خان حکومت نے طے کی تھی. ملک میں گرمی کی شدید لہر. سندھ میں سال کا گرم ترین دن. سندھ کے کئی شہروں میں پارہ 48 ڈگری سے بڑھ گیا. جنوبی پنجاب میں کئی شہروں کا درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. وزارت ماحولیاتی تبدیلی نے صوبوں کو ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا. رواں سال درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے.
رمضان المبارک اور شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ. اکثر شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے سے بڑھ گیا. ہائی لاسز والے علاقوں میں 18 گھنٹے تک بجلی بند کی جا رہی ہے. ملک میں بجلی کا شارٹ فال 8500 میگا واٹ تک پہنچ گیا. تربیلا ڈیم گزشتہ 2 ماہ سے خالی صرف 600 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ کے باعث عید سے پہلے چھوٹی صنعتوں کو شدید مشکلات کا سامنا. وفاق کے بعد پنجاب میں بھی آئین توڑا جا رہا ہے. آئین شکن لوگوں پر مقدمات قائم ہونے چاہیے. لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس. ملک احمد خان بولے ہم سیاسی تلخی کو حد سے نہیں بڑھانا چاہتے. آئین شکن لوگ سزا سے نہیں بچ سکتے. عطا تارڑ نے کہا بحرانی کیفیت ایک شخص کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے. رات 12 بجے تک حمزہ شہباز سے حلف نہ لیا گیا تو اگلا لاہ عمل دیں گے. الیکشن کمیشن کا 20 منحرف اراکین قومی اسمبلی کی نااہلی کے ریفرنس پر 30 دن میں فیصلہ کرنے کا اعلان. تمام ریفرنسز کی سماعت 6 مئی تک ملتوی کر کے تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ایک جیسا کیس ہے، الگ نہیں کر سکتے. کورٹ روم میں دلچسپ صورتحال. منحرف رکن رمیش کمار پی ٹی آئی اراکین سے ملنے پہنچے. ملیکہ بخاری اور اعظم سواتی نے منہ موڑ لیا. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے کمیشن مخالف بیانات کا نوٹس لے لیا. سابق وزیر اعظم کا پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کا ریکارڈ پیمرا سے مانگ لیا گیا. سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ، خرم شیر زمان اور سینیٹر اعجاز چودھری کے بیانات کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا. ادھر الیکشن کمیشن نے انفرادی طور پر فیصلوں کا تاثر مسترد کر دیا. کہا کہ تمام فیصلے آئین اور قانون کی روشنی میں کیے جاتے ہیں. مسلط حکومت کے ہتھ کنڈے شرمناک ہیں. عمران خان کا کہنا ہے سچ اور جھوٹ قوم کی نگاہوں کے سامنے ہے. بدعمالیوں کی سیاہی کو حکومت کے جبر سے اجالے میں بدلنا چاہتے ہیں. قوم بددیانت ضمیر فروشوں کا بیانیہ اپنانے کو کسی طور تیار نہیں. ریاستی قوت کے بل پر سچ کی آواز دبانے والوں کو کامیابی نہیں ملے گی. عمران خان کی کال پر انقلاب آ سکتا ہے. شیخ رشید کا کہنا ہے کہ قوم تیار ہو جائے. عمران خان چین سے نہیں بیٹھیں گے. شہباز شریف کی حکومت کوئی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں. یہ امپورٹڈ اور سلیکٹڈ حکومت ہے. قوم کا مطالبہ ہے الیکشن کرائے جائیں. 31 مئی سے پہلے انتخابات کی تاریخ دی جائے. نواز شریف کو پاسپورٹ بھی مل گیا. اب آئیں نہ ذرا اڈیالہ جیل کا چکر لگائیں. ہم سے بھی سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں. تحریک انصاف پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. اسپیکر قومی اسمبلی کا سابق دور میں کی گئی بھرتیوں کا نوٹس. ذرائع کے مطابق راجہ پرویز اشرف نے سابق دور میں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں ہونے والی بھرتیوں کی رپورٹ مانگ لی. غیر قانونی بھرتیوں پر کارروائی کی جائے گی. ادھر مسلم لیگ نون کے سینیٹر مصدق ملک نے وزیر مملکت کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے حلف لیا. عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل بیرون ملک روانہ. کہتے ہیں 2 سے 3 دن کے لیے نجی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہا ہوں. بتا کر اس لیے جا رہا ہوں کہ کہیں یہ نہ سمجھ لینا بھاگ رہا ہوں. عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا. عید کے بعد اب دمادم مست قلندر ہوگا. معلم جبہ بلین ٹری سونامی اور بینک آف خیبر سے متعلق کیس. پشاور ہائی کورٹ نے معلم جبہ اسکینڈل سے متعلق کیس ختم کر دیا. فیصلہ نیب کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کی رپورٹ کی روشنی میں کیا گیا. عدالت نے بینک آف خیبر سے متعلق کیس بھی الگ کر دیا. نیب کے وکیل نے موقف اپنایا. بلین ٹری سونامی میں پہلے سے ریفرنس جمع کیا ہے، باقی کر رہے ہیں. بی آر ٹی کے معاملے میں سپریم کورٹ کا حکم امتناعی ہے. وفاقی شرعی عدالت کا 5 سال میں سود سے پاک نظام نافذ کرنے کا حکم. درخواستوں پر 19 سال بعد فیصلہ سنا دیا گیا.
فیصلے میں کہا گیا کہ کسی بھی طرح کی ٹرانزیکشن جس میں ربا شامل ہو وہ غلط ہے. ملک سے ربا کا خاتمہ ہر صورت کرنا ہوگا. یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے. مزید کہا کہ حکومت اندرونی و بیرونی قرضوں اور ٹرانزیکشنز کو سود سے پاک بنائے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا آج تاریخی دن ہے. کل جمعے کو عوام اس فیصلے پر یوم تشکر منائے گی. سمندر پار پاکستانیوں کو 5 سال پرانی گاڑی درآمد کرنے کی اجازت. گاڑی کو پاکستان میں مقیم خونی رشتہ دار کو ہی گفٹ کیا جا سکے گا. گاڑیوں پر ٹیکس اور ڈیوٹی کی ادائیگی زر مبادلہ میں کرنا ہوگی. دیگر ری کنڈیشن گاڑیاں لانے پر پابندی برقرار رہے گی. عید قریب آتے ہی نئے اور کرارے نوٹوں کی طلب میں اضافہ. شہر شہر نئے نوٹوں کی مارکیٹس میں رش. دکاندار چھوٹے نوٹوں کی فی گڈی پر 200 سے 300 تک اضافی لینے لگے. اسٹیٹ بینک نے رواں سال بھی عوام کے لیے نئے نوٹ جاری نہ کیے. عید کے پیش نظر ملک میں ہفتہ 30 اپریل کو تمام بینکس اور ان کی برانچز کھلی رہیں گی. عید الفطر کی تعطیلات 2 سے 5 مئی تک ہوں گی. ملک میں عید کی شاپنگ زور و شور سے جاری. کپڑوں اور جوتوں کی دکانوں پر رش. خواتین شدید گرمی کے باوجود دن کے وقت شاپنگ میں مصروف. عید کے لیے جوتیوں کی مانگ میں اضافہ. حیدرآباد میں شہری عید کے لیے پشاوری چپل کو زیادہ ترجیح دینے لگے. کوئٹہ میں عید پر مرد حضرات روایتی بلوچی باسکٹ خرید رہے ہیں. کراچی کے قریب سمندر میں شارک جال میں پھنس گئی. شارک کو ابراہیم حیدری کی جیٹی سے فش فیکٹری کے بیوپاریوں نے خرید لیا. شارک بیماری یا زخمی ہونے پر پانی کے اوپر تیرنے لگتی ہے. زندہ یا صحت مند ہونے کی صورت میں ماہی گیر شارک کا شکار نہیں کرتے. قومی ہاکی ٹیم کا دورہ یورپ. پاکستانی ٹیم بیلجیم پہنچ گئی. قومی ٹیم نے بیلجیم کے خلاف میچ کے لیے بھرپور پریکٹس کی. پاکستان اور بیلجیم کے درمیان میچ کل کھیلا جائے گا. پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان 2 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر رہی. شب قدر کی تلاش میں رمضان المبارک کی 27ویں رات کے موقع پر دعائیہ تقریبات اور خصوصی عبادات. مساجد میں نماز تراویح کے دوران قرآن پاک مکمل کیا جا رہا ہے. نوافل کی بھی ادائیگی, گناہوں کی معافی اور مرادیں مانگنے کا سلسلہ پوری رات جاری رہے گا. اور 92 نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان. مہمانوں نے شب قدر کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالی. ریحان روفی اور ہم نوا اور رافع اسماعیل نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی. شیف نور نے چکن چاؤمن, چکن تمپورا, کنگ پاؤ چکن اور مزیدار ڈرنکس تیار کیے.